تب کہا کہ میری ہائٹ کو کم مت سمجھنا، میری ہائٹ کم ہے لیکن میری فائٹ بہت ہے۔ راجہ داہر آؤ لڑو میدان میں، لڑائی ہوتی ہے، ادھر لاکھوں کا مجمع، لاکھوں کی فوج، اور ادھر محمد بن قاسم اونلی 6000 فوج کو لے کر وادی سندھ کے اوپر اپنا جھنڈا گاڑ دیتے کامیابی کی۔ طاقت اس میں ہوتی۔ انا پورنا جی کیسے یہ منتر پڑھے آپ؟ ستیمیو جیتے، سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی زندگی میں ہو وقتی طور پر پریشانیاں آتی ہے، لیکن آدمی کو نجات اور آدمی کو عزت سچائی دلاتی ہے۔ مر جائیں کٹ جائیں، سچائی کا دامن نہ چھوٹے۔ شستر میو جیتے، کتنا بڑا اتیاچار، نوٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ستیہ میو جیتے، لیکن اب کیا بولے وہ؟ شستر میو جیتے۔ واہ کیا بات ہے، شستر میو جیتے۔ ارے اپنی خیر مناؤ، ایشور کے پاس تم کو مر کر جانا ہے، تم کو اپنے پاپوں کا سوال بھی کیے جائیں گے تمہارے پاپوں کے بارے میں۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑے ہم لوگ اور آپ لوگ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر چونکہ ابھی کچھ الیکشنز کے زمانے چل رہے ہیں تو اس لیے وہاں پر ہندو مسلمان کی کوشش کی جا رہی، لیکن ہم لوگوں کو اس کا تو جواب دینا پڑے گا نا۔ ہم پوچھیں گے اتراکھنڈ کے سرکار سے کہ کیوں نہیں آج تک ابھی تک ان کو گرفتار کیا، اور ہمارے نوجوان جو میرے خلاف فیس بک بازی کرتے ہیں، واٹس ایپ بازی کرتے ہیں، مضمون بازی کرتے ہیں، ہم اس اپنے دوست محترم جو ہمارے علاقے کے ہمارے خلاف انہوں نے بہت اچھے اچھے قصیدے پڑھے، میں ان لوگوں کو کہوں گا یقیناً اگر آپ کے بازوؤں میں، یقیناً اگر آپ کے خون میں گرمی ہے تو آپ کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ان کے خلاف آواز بلند کر کے دکھاؤ۔ نہیں بول پائیں گے، پسینے چھوٹ جائیں گے کہ نہیں مولانا آج بولے تو کل چل کر ہم پر FIR ہو جائے گا۔ بالکل سر پہ کفن باندھ کر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی پڑے گی۔ کیوں اسم اللام اللہ مترا ورونا دیویانی دھتا اللہ ورونو مترستیجس کامیا ہوتار مندرو مہا سرندرو استو گناہ پروشم۔ 8 صفات والے ہمارے نبی تھے۔ ہمارے نبی صرف ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ بیٹھ کر ہنس کر صرف بات نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی قوم کے خلاف، کوئی شریعت کے خلاف، کوئی غدار ملت نکل جائے، کوئی سماج کے ساتھ اگر غداری کرے، کوئی جاسوسی کرے، اگر کوئی اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے تو آپ کی زبان چلتی تھی ارمی یا ساتھ، ایسا تیر چلاؤ، اور انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، ہے کہ نہیں؟ یہ پیغامات صرف امن والے میسجز پر عمل کرتے ہیں۔ ظلم کے خلاف نبی کے جو للکار ہے وہ کون بولے گا؟ ان کو بولنے کی طاقت ہونی چاہیے ہمارے اندر نا۔ یا قوم کو بانٹنے کی مت بانٹو اللہ کے واسطے اس قوم کو۔ تفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ۔ قرآن و سنت پر ایمان و آستھا کی بات کرو، قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرو۔ آپ اختلافی بات کر کے اپنے آپ کو تو کہہ دیں گے کہ ہم تو بہت بڑے مقرر صاحب بن گئے، بہت بڑے IAS آف اسلام بن گئے۔ نہیں، جو قوم کے بیچ میں دراڑ پیدا کرے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جو کاٹ کرے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا مصلح اور قوم کا ایک سوجھ بوجھ سمجھداری رکھنے والا انسان نہیں ہو سکتا۔ میری یہی کوشش رہتی ہے کہ سارے مسلمان جن کے عقیدے کے اندر میں کوئی کھوٹ یا کوئی مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دے، کوشش کریں۔ لیکن اس طرح کے باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، آپ کیسے کھڑے ہوں گے جی جناب گرو جی؟ اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی۔ جب دوسروں تک پیغام پہنچتی، باتیں پہنچتی، ایک راج کمار نام کا دمن گجرات سے فون آیا، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کی گئی۔ ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ ہمارے اپنے ہیں، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا بتائیے، یہ تو ہم ہیں، ہم آپ کی اسپیچز کو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ہمارا نام نمبر کوئی ڈال دیا ہے،
آپ بھی ہیں, آپ کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا, کوئی جواب نہیں ہوتا. ہم نے کہا کہ بھائی کچھ غلط فہمی ہوئی ہے, اس کو ختم کر دیا جائے گا کچھ دنوں میں. بولا کہ مولانا بتائیے, اتنی ساری تنظیموں میں ہم جڑے ہوئے ہیں. بولا ہم ہندو مہاسبھا سے جڑے ہوئے ہیں, ہم ہندو واہنی آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے. ابھی جو ہندو راشٹر بنانے کی سب سے زیادہ جو زور ہے, ہندو مہاسبھا اور ہندو واہنی کے لوگ, ABVP اکھل بھارت وشو پریشد کے ذریعے ان لوگوں کی زیادہ محنتیں ہو رہی. بولا ہم سب میں جڑے ہیں مولانا, لیکن ان میں ایسی بات نہیں ہوتی. ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہمارے ایک مہنت دوسرے مہنت کو, ہمارے ایک سنت دوسرے سنت کو, ہمارے ایک مہاراج دوسرے مہاراج کے خلاف, جبکہ ہمارے بھگوان الگ ہے. ہم شیو جی کی پوجا کرتے ہیں جس مندر میں, اس مندر میں گنیشا جی کو ماننے والے بھی آ کر نتمستک ہوتے ہیں. سر ہم لوگوں میں بیچ نہیں, آپ لوگ تو ایک ہی پلیٹ فارم کے آدمی ہونا, تو آپ لوگوں کے بیچ میں ایسے انتشار کیوں؟ تو بتائیے ہمارے اس غلط قدم سے ہمارے ان نوجوانوں کی جو فیس بک میں مضامین لکھ لیتے ہیں وہ نہیں دیکھتے. اگر آپ کو فیس بک میں مضامین مجھے ہی نصیحت کرنی ہے تو مجھے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں, آپ مجھے ڈائریکٹ میسجز کریے, آپ مجھ سے آ کر کے ملیے. آپ ہم کو, ہمارے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے, میرے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے, کوئی میری بری عادت ہو سکتی ہے, میری تقریر 2-2 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی ہو جاتی ہے, تو کہیں پر سبقت لسانی بھی ہو سکتی ہے. اگر اب سے پہلے کبھی ہوئی ہے تو جو اصلاح کا طریقہ ویسے ہونا چاہیے. باقی جو ابھی چلائے جا رہے ہیں کلپس, I don't have any idea of that. ہمیں اس کے بارے میں میں کیا بول سکتا ہوں. کوئی لنک ہمارے سے وہاں سے جوڑ دیا جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ میں. تو اسی لیے میں کہوں گا کہ خدا را اسلام بدنام ہوتا ہے, اور بہت محنت کے بعد یہ دھرم اور یہ اسلام ہم تک پہنچا. بہت محنت کے بعد خون انگاروں میں لٹائے گئے صحابہ کرام. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اللہ کے نبی کے پاس, تو آنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ سر I came from that قبیلہ tribe, I want to accept your message, I want to worship to God. اللہ کو ماننا چاہتے سر, پلیز show me as good thing, some good thing, کچھ ہم کو صحیح بتائیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, گواہی دی. لیکن محمد رسول اللہ نے کہا کہ اے ابو ذر, گواہی تو دے رہے ہو ٹھیک ہے, لیکن اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا, ابھی ظاہر مت کرنا. کیوں؟ ابھی ہم لوگ خود چھپ چھپ کر کھل کر کام نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ, یو آر آن دا رائٹ, آپ صحیح ہیں نا, آپ غلط تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو صحیح ہوں. حضرت عمر نے بھی یہی سوال کیا تھا. تو وہ مکہ میں پہنچے, مسجد حرام میں پہنچے, جانے کے بعد صاف لفظوں میں کہا اے قریش مکہ, اے قبیلہ قریش, مکہ کے واسیوں, میں دیکھو محمد کا اسلام, میں محمد کا جو دین ہے, ان کی جو لائی ہوئی شریعت ہے, میں قرآن کو, احادیث کو, اللہ کے نبی کو میں مانتا ہوں, ان پر ایمان و آستھا رکھتا ہوں. تم میں سے جس کو جو کرنا ہو کر لو. کفار آئے, آنے کے بعد ان کے اوپر بل پڑے, سر سے پیر تک ان کو مارنے لگے, پیٹنے لگے, زخم ہو گئے, زخمی ہو گئے. دوڑ کر حضرت عباس آتے ہیں, وہ بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. عباس آتے ہیں, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنے بدن سے اسے ڈھاکا اور کہا کہ قبیلے کے لوگوں, اے مکہ کے لوگوں, کیا ہو گیا ہے؟ اینڈ ہو از دس پرسن, ڈو یو نو, تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے, ابو ذر نام ہے, وہاں کا لکھ پتی کروڑ پتی آدمی ہے, اور تم جو ملک شام جاتے ہو تجارت کرنے کے لیے, بیچ میں وہی راستہ پڑتا ہے, تمہارے گھونچ کاٹ دیں گے, وہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیں گے. دشمنی مول لے رہے ہو ان سے, چھوڑ دو. تب لوگ چھوڑے ان کو. لیکن پھر دوسرے تیسرے دن انہوں نے ویسا ہی کیا. دوسرے تیسرے دن بھی ان کا خون بہا, لیکن بہنے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ اسلام, جب الاسلام یعلو ولا یعلا, مقولہ اچھے ڈھنگ کا ہے, اسلام جتنا دباؤ گے اتنا یہ اسلام اوپر جائے گا. جتنی کوشش کی گئی ان کو دبانے کی, انہوں نے دوسرے تیسرے دن بھی ایسا ہی کیا, اور جا کر
انہوں نے اپنا ان کا خون بہا، پریشانیاں برداشت کی،